بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس حوالے سے ہے، جس طرح پہلے سیشن میں ہم نے حدیث کی اسناد کے متعلق تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج اسی اسناد کے حوالے سے اگر حدیث کی سند میں کوئی جن آ جائے تو آیا وہ حدیث قابل قبول ہے کہ نہیں، تو سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا جن سے کوئی حدیث روایت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کون سی حدیث ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر ہم آپ سے اس کے متعلق اور مثالیں پیش کریں گے، کوئی روایت یا کوئی واقعہ جنات سے متعلق جو پیش آیا ہے محدثین کے ساتھ۔ تو چلیے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم نے اس سے پہلے سیشن میں یہ بات پڑھی تھی کہ حدیث کی جو سند ہوتی ہے اس سند کے اعتبار سے حدیث کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ حدیث قابل اعتماد ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی حدیث کی سند میں جن آ جائے، یعنی اس حدیث کو کسی جن نے روایت کیا ہے، تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم جنات سے حدیث روایت کرتے ہیں تو جائز ہے، اور اگر جنات ہم سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی جن نے کہا کہ میں نے فلاں حدیث فلاں صحابی سے سنی تھی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ جن اپنے کسی ساتھیوں کو یہ بولے کہ میں نے فلاں بندے سے، تابعی سے، پھر صحابی سے یہ حدیث سنی تھی تب بھی جائز ہے۔ مگر مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آیا یہ حدیث کہ جس حدیث میں جن آ جائے، مثلا آپ نے کسی جن سے کوئی حدیث روایت کی اور اس نے بولا کہ میں نے صحابی سے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے، تو آیا یہ حدیث قابل اعتماد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النوادر علی سید الاوائل والاواخر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں اور اسی طرح ایک اور کتاب لکھی گئی ہے احکام المرجان عن غرائب الاخبار و احکام الجان۔ اس کتاب کو علامہ بدر الدین صاحب نے لکھا ہے، علامہ بدر الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان دو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی حدیث کی سند میں جن آ جائے تو وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہوگی، بلکہ وہ حدیث ضعیف ہوگی، یعنی اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی آپ بولیں گے کہ کیوں، تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں جن سے حدیث روایت کی جاتی ہے، اس ایک ایک راوی کو پھر پرکھا جاتا ہے، اس ایک ایک راوی کے متعلق جانا جاتا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے والدین کس طرح تھے، وہ کہاں پر رہتا ہے، کیا کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اس حوالے سے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا راوی ثقہ نہیں ہے۔ اگر راوی ثقہ ہے تو حدیث قابل اعتماد، اگر حدیث راوی ثقہ نہیں ہے تو حدیث قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ ابھی جب ہمارے پاس ایک حدیث میں جن آ گیا تو کیا خیال ہے، ابھی جن کا نام کیا ہوگا، جن کے والد کا نام کیا ہوگا، جن کہاں پر رہتا ہے، جن کا نسب کیا ہے، جن کیا کام کرتا ہے، آئے یہ جن جھوٹ بولتا ہے یہ سچ، یہ معلوم کرنا کافی مشکل کام ہے۔ تو اس وجہ سے کہ یہ معلومات مشکلیں ہیں تو یہ حدیث مجہول ہوگی، اور یہ حدیث ہمارے لیے ضعیف ہوگی، قابل اعتبار اور قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ اسی طرح آگے سیشن کو بڑھاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں نے بات کی تھی کہ آیا جنات سے کوئی حدیث روایت ہے کہ نہیں، تو ایک حدیث ہمارے پاس جنات کی روایت وہ موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب میں النوادر علی سید الاوائل والاواخر، اس کتاب میں اپنے بھائی شاہ اہل اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مسجد میں لوگوں کو سبق پڑھایا
سبق پڑھانے کے بعد ایک سانپ مجھے نظر آیا، میں نے چپل اٹھائی اور اس سانپ کو مار دیا۔ جب میں نے سانپ کو مارا تو میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد سے 2 بندے اندر آئے مسجد سے باہر چل کر، اور مجھے کہنے لگے کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب مسجد سے ہم باہر نکلے، بازار سے باہر نکلے، تو میں نے محسوس کیا شاید یہ چور نہ ہو مجھے لے کے جا رہے ہیں، مگر جب میں نے آگے دیکھا تو جب بازار سے ہم نکلے، آبادی کی طرف سے نکلے، تو وہ زمین کے اندر ایک جگہ تھی، اس جگہ جا رہے تھے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ بھائی یہ جنات ہیں۔ پھر جب وہ مجھے اندر کی جگہ پر لے کے گئے تو ایک عدالتی کٹہرا تھا، مجھے وہاں پر کھڑا کیا، اور ایک بندے نے دعویٰ کیا، قاضی بھی ان کا ایک موجود تھا، کہ اس نے میرے چچا کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ میں نے قاضی کے دربار میں عرض کی کہ میں نے تو قتل نہیں کیا، ہاں میں نے ایک سانپ کو قتل کیا۔ تو وہ مدعی جو تھا وہ بولنے لگا کہ وہی میرا چچا کا بیٹا تھا، سانپ کی شکل میں آپ نے اس کو مارا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قاضی نے اسی ٹائم کہا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، مطلب یہ کہ یہ جن خود صحابی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے روایت سنی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی ہے، من تزیع بغیر زیعہ فقتل فدمہ حدر۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے لباس کے علاوہ کسی اور لباس میں، اپنی شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں نمودار ہوا، اگر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کا خون یہ رواں ہوگا، یعنی اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ پھر وہ مجھے واپس اس جگہ پر لے کے آگئے۔ تو دیکھیے اس واقعے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جن سے بھی ایک روایت ہے، اور جن بھی صحابی ہو سکتا ہے، مگر یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہوگی، اس کو ہم دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ ویسے پیش کر سکتے ہیں کہ جن سے روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب لکھی گئی ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے انباء الغمر عن انباء الغمر، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں ایک اور واقعہ مختصرا نقل کیا، میں پیش کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ لکڑیاں کھٹی کرنے کے لیے جنگل میں گیا، جنگل میں اس نے لکڑیاں اکٹھی کی، جب اس نے اپنی گٹڑی کو کھولا تو اس میں ایک سانپ تھا، اس نے اس سانپ کو قتل کر دیا۔ جب سانپ کو قتل کر دیا تو اس کو جنات کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں پر بھی جب قاضی فیصلہ کرنے لگا تھا کہ اس نے آپ کے دوست کو مارا ہے، تو اس قاضی کے پاس ایک دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا جو جنات میں سے تھا، وہ خود جنات تھے مگر وہ صحابی تھا، وہ بول رہا تھا، تابعی تھا، کہ میں نے ایک صحابی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، جو اپنی شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں نمودار ہوا، اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ تو ہم نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی۔ آگے میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کر دیتا ہوں کہ ہم جنات کو کس طرح پہچانیں گے۔ کافی مرتبہ جنات آپ کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں، آپ کے درس میں شریک بھی ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الدرر الغواص، الدرر الغواص علی فتاوی سیدی العلی الخواص۔ علی الخواص ان کے استاد ہیں۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے درس میں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کس طرح پہچانیں گے کہ اس میں جن ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پہچان لکھی ہے کہ جو طالب علم آپ کے درس میں الفاظ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتا، تو جہاں آپ پہچان لیجئے کہ یہی جن ہے، کیونکہ عام حالات ہم جو ہیں، ہمارا جسم باری ہے، ہم سخت الفاظ ادا کر سکتے ہیں، اور جنات جو ہیں ان کا جسم باریک ہے، لطیف ہے۔ انشاءاللہ کسی سیشن میں ہم جنات پر تفصیلی گفتگو کریں گے، مگر یہاں پر میں اپنا عنوان اور موضوع سمجھا دیتا ہوں۔ باریک جسم ہے، باریک جسم کے ساتھ وہ سخت الفاظ نہیں ادا کر سکتے۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں غین، تو وہ غین کو اس طرح پڑھیں گے غین۔ اگر آپ پڑھتے ہیں خا، وہ پڑھیں گے خا۔ وہ الفاظ کو باریک پڑھیں گے، ان کا تلفظ، ان کی باتیں باریک ہوں گی۔ اگر الفاظ وغیرہ، تلفظ وغیرہ باتیں باریک ہوں تو سمجھ جائیے کہ وہ جن ہے۔ اسی طرح نہیں کہ آپ ہر اس بندے کو جو باریک الفاظ یا اس کی آواز نیچی ہوگی آپ بولیں گے یہ جن ہے، نہیں، اس طرح مطلب نہیں ہے۔ خاص بندہ جو آپ کے درس میں بیٹھ رہا ہے، وہ علاقے کا نہیں ہے، آپ اس کو نہیں پہچان رہے، اس کی شناخت نہیں ہے، تو اس کی پہچان کے بعد یہ طریقہ ہے۔
اس کی پہچان کے بعد یہ طریقہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اسی طرح وہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں عصر کی نماز میں نے پڑھی، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ چلے گئے، ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھ سے بولتا ہے یار ہمارے تھوڑے سے سوالات ہیں، اگر آپ اس کے جوابات دیں۔ تو مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑوایا، اس پہ سوالات لکھے ہوئے تھے، میں بڑا ہی پریشان ہوا، عجیب قسم کے سوالات لکھے ہوئے تھے۔ فرمانے لگا میں جن ہوں اور ہمارے جو جنات کے علماء ہیں ان کو یہ سوالات پیش آئے ہیں، تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ ایک مشہور عالم ہے، ان سے ان کے جوابات پوچھ لیجئے، میں اس لیے آیا ہوں۔ انہوں نے ان سوالات جوابات پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، کشف الحجاب والران عن وجہ اسئلۃ الجان۔ یہ کتاب انہوں نے ان سوالات 100 سوالات جوابات جو جنات کے ہیں انہوں نے پھر جوابات بھی دیے ہیں، اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔